وعلیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المعید اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹس اکانومی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان جو کہ سی او ڈی ہیں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے. آج ہم ان سے اکنامکس سے ریلیٹڈ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اکنامکس اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم سر. نو پرابلم. سر ہمیں بتائیں کہ واٹ از اکنامکس فار اے لے مین. واٹ از اگر اکنامکس؟ آپ دیکھتے ہیں نا اس کے لفظی میننگ، تو اس کو کہتے ہیں ہوم میکنگ. اچھا. یہ دو لفظ ہیں، اکانو اینڈ میک. اوکے. لیکن اگر ہم اسے دیکھتے ہیں عام زبان میں کہ اس سے کیا مراد ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ریسورسز ہمیں دیے ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہماری خواہشات ہیں انفارچونیٹلی وہ ان لمیٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور لمیٹیڈ ریسورسز کو ان لمیٹیڈ وانٹس کو فلفل کرنے کے لیے جب ہم خرچ کرتے ہیں تو کچھ ایسی وانٹس جو انفلفل رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. بیکاز کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ کم کم ہے. ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہر تو خواہش پہ پھر اس دم کے لیے نکلے. ہمیں جو ہے کچھ یعنی کہ ایسی وانٹس ہیں جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے. اور دوسروں کو جو ہے ہم ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کس بیسس پہ ہم یہ سلیکشن کریں کہ کون سی وانٹس زیادہ امپارٹنٹ ہیں اور کون سی کم امپارٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے اکنامکس کی ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اکنامکس جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک کس طریقے سے یا کون سا کرائٹیریا یوز کر کے اپنے ریسورسز سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ اپنی ہیومن وانٹس کو میٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک اور ہے. جو ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہے اس کا پراپرلی یوٹیلائزیشن کیسے ہو سکتی ہے. یہ دس از واٹ اکنامکس از اباؤٹ. اکنامکس اوکے سر. سر اکنامکس ہاؤ اکنامکس از لنکڈ ود آور لائفس. اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کا بھی سب مین مقصد جو ہے وہ زیادہ تر معاشی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسے 3 ٹائم کا کھانا کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صبح بریک فاسٹ، دوپہر کو کھانا، شام کو، پھر رات کو کھانا، مطلب. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری ضروریات زندگی بھی ساتھ اکنامکس ہی کے ساتھ. اس میں آتی ٹھیک ہیں. ہے. اور پھر وہی خواہش والی بات ہے کہ خواہشیں تو بے شمار ہیں لیکن آمدنی جو ہے وہ پھر لمیٹیڈ ہے. لمیٹڈ ریسورسز. تو اس طرح سے جو ہے یہ ہماری لائف کا ایک یا ہماری زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جاتا ہے اور ٹھیک. بڑا امپارٹنٹ بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارے سروائیول نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اپنے خواہشات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کچھ خواہشات جو ہیں ہم اس دفعہ پوری کرتے ہیں، ٹھیک کچھ ہے. کو بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. پھر اکنامکس جو ہے وہ ایک ہمیں کہہ لیں کہ پکچر میں آ جاتی ہے، تصویر میں آ جاتی ہے کہ یہ ایک گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے کسی بھی آدمی کو کہ کون سی چیزیں آپ کر لیں اور کون سی بعد میں پوسٹ پون کر دیں کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی میں اکنامکس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ اس کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب وہ یہ رول جانتا ہو، اس کا اصل میں مین مقصد یہ ہو کہ جو میرے ریسورسز ہیں ان سے میں زیادہ فائدہ حاصل کروں. ٹھیک ہے. اگر وہ اس چیز کو سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ اکنامک کے پرنسپلس کو یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے. اور اس سے جو ہے اسے بے شمار فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. مثلاً جو فضول خرچی ہے اس سے وہ اوائڈ کرے گا. جہاں پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کرتا ہے. پرائرٹائز کرتا ہے، چیزوں کو ترجیح دیتا ہے یہ اپنی ضروریات کے مطابق کہ کون سی چیز کس وقت ضروری ہے. مطلب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ کے سامنے ایک آپشن رکھا جائے کہ جی آپ یا تو سیر کرنے چلے جائیں یا ہوٹل میں کھانا کھانے چلے جائیں. اگر ٹھیک ہے. آپ بھوکے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی پرائرٹی ہوٹل کی ہوگی. ہوٹل میں اگر جانے آپ کی. گھر سے کھانا کھا کے ہیں تو آپ کی پرائرٹی ہے پھر سیر کرنے کے لیے چلا ٹھیک ہے. جاؤں. تو یہ اس طریقے سے جو ہیومن بیہیویئر ہے یہ بدلتا رہتا ہے اور اس لیے اکنامکس کی زیادہ امپورٹنس آ یعنی جاتی یہ ہے اکنامکس جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہیومن بیہیویئر کے ساتھ. بیہیویئر کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا سر. سر یہ بتائیں وائی شوڈ ون اسٹڈی اکنامکس؟ آئی ایم ٹاکنگ ایز اے پارٹ آف ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے ٹیچر. کیوں اس کو اس فیلڈ میں جو ہے وہ پرسیو کرنا چاہیے؟ دیکھیے اکنامکس جو ہے نا بڑا ہی امپارٹنٹ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسرے سبجیکٹ کی بھی امپارٹنس سے کوئی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے. لیکن ہر ایک سبجیکٹ کی ایک اپنی امپارٹنس ہے. لیکن اکنامکس جو ہے اس معاملے میں زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ یہ ہماری لائف سے متعلقہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان فیوچر
जॉब हासिल करने के लिए या अपनी ज़िंदगी गुजारने में इसका क्या किरदार हो सकता है, तो वो जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसकी मांग जो है बेशुमार है, ये हर एक फील्ड में चल जाता है। ठीक है। और इसका जो है, जैसे हम कहते हैं जी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर लग सकते हैं, ठीक है। स्कूल लेवल पे भी टीचर लग सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। और फिर इसको सीखने के बाद एक रैशनल बिहेवियर आपका डेवलप होता है ठीक है। कि आपने अपने जो है जितने भी रिसोर्सेज आपको फ्यूचर लाइफ में मिलने हैं, जी। वो आपने प्रॉपरली तरीके से जो है इसको यूटिलाइज करना है। और आपके ये रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड ही होने हैं, चाहे जितना मर्जी आप अमीर हो, ठीक है। कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठ जाएं, अब आपने उसको रैशनली जो है किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और आपको जो है प्रॉब्लम कम से कम है। सो बेसिकली यू मीन डिस्पाइट द फैक्ट वन इज रिचर, उसके बावजूद स्कार्स रिसोर्सेज ही होते हैं। बिल्कुल रहेंगे, लिमिटेड जरूर है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है सर, व्हाट डू यू थिंक कि एक ऐसा बंदा जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है और एक ऐसा बंदा जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें ये आ जाता है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग और रैशनल थिंकिंग, ये दो फर्क आ जाते हैं। जिसने नहीं पढ़ी है तो वो जाहिर है कि इतना इन चीज़ों को नहीं सीखता, वो इतना हम जैसे मतलब मिसाल के तौर पे बाज़ार में चीज़ लेने के लिए जाते हैं, पूछते हैं इस पोटैटो की क्या प्राइस है, कहते हैं 20 रुपीज़ पर केजी है, तो आप कह देता है जी दे दें। लेकिन जो इकोनॉमिक्स वाला है वो थोड़ा सोचता है कि अभी इससे जो मुझे यूटिलिटी हासिल होनी है ये 20 रुपए वाली है या नहीं है। ठीक है। अगर उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है और प्राइस कम है तो फिर तो वो कहेगा ये सस्ती है, दे दें। ठीक है। और अगर यूटिलिटी कम है और प्राइस ज़्यादा हो तो वो कहता है ये महंगी है, रहने दें। वो इस तरह का एनालिसिस करता है और अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करता है। ये डिफरेंस आ जाता है दोनों। डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है इकोनॉमिक्स जी, पढ़े हुए वो बंदे को। एनालिसिस करता है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एंड द प्राइस। सर आपने यूटिलिटी की बात की है, तो सर मार्जिनल यूटिलिटी एक ऐसी टर्म है जो इकोनॉमिक्स में बारहा हमारे सामने आती है और बड़ी कॉमन टर्म है। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक्चुअली अगर हम देखें ना मार्जिनल यूटिलिटी, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, ओके। ये है मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। और जो कुछ लॉज हैं इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी से मुतल्लिक़, वो ये कहते हैं कि जो आप किसी चीज़ का इस्तेमाल बतदरीज करते जाते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सम टाइम ये जीरो भी हो सकती है, सम टाइम ये नेगेटिव में भी चली जाती ठीक है। इससे हमें एक सबक मिलता है। अगर आप देखें कि किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए एक ख़ास लिमिट तक हम जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। ऐसे ये अगर आप उससे ज़्यादा चलेंगे तो इसका मतलब है आपके रिसोर्सेज जो हैं वेस्ट हो रहे हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ जी, ठीक है। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का पता चल जाएगा आपको। मतलब आप जाते हैं मार्केट में, कहते हैं ये पोटैटो क्या केजी है, और कहते हैं 20 रुपीज़ पर केजी है। आप उसे कहते हैं ये 2 केजी दे दें, वो कहता है 1 केजी रह गए हैं, कहते नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, वो कहता है चले 15 दे दें, तो फौरन आप उसको जो है ले लें। वो मायने यूटिलिटी वाली बात है। ठीक है। क्योंकि जब 20 रुपए कीमत थी तो आपकी मायने यूटिलिटी ज़्यादा थी, उसके बराबर है, आपने वो ले लिया। ठीक है। जब वो तीसरे केजी की बात करता है, आप कहते हैं नहीं यार, क्योंकि आपकी माइनर यूटिलिटी है गॉन डाउन। अब वो कहते हैं चलो 15 कर लें, हाँ। तो फिर आप देखते हैं हाँ मेरी यूटिलिटी मैच कर रही है, मैं ले सकता हूं। तो ऐसे। ठीक है सर, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इसको लिंक करें इकोनॉमी के साथ, तो क्या लिंक है इन दोनों का? इसमें ये आ जाता है कि जो इकोनॉमिक्स का असल में जो यूज़ है ना वो इकोनॉमी में ज़्यादा है। ठीक है। अगर हम देखें इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है किसी भी सिंगल फर्द के लिए, फर्म के लिए, या किसी इंडस्ट्री के लिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिंगल एंटिटी के लिए। ठीक है। जो मैक्रो है वो एग्रीगेट लेवल पे एज अ होल। इसका मतलब ये है कि हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने लोगों के बिहेवियर से एक्सट्रैक्ट की हैं, उनको पूरे मुल्क के ऊपर अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें ऑन एग्रीगेट लेवल। ठीक। अब जैसे अगर हम ये कहते हैं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट एक खास स्पेसिफिक फॉर्म में अगर है तो वो माइक्रो की बात है। जब हम उसको नेशनल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो मैक्रो। तो रूल वही है जो माइक्रो वाले थे, ठीक है, वो अप्लाई होते हैं मैक्रो में ऑन अ बिगर स्केल, ऑन अ बिगर स्केल। ठीक है सर, कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ, आपने इकोनॉमिक्स क्यों चूज की? इकोनॉमिक्स की फील्ड क्यों चूज की?
یہ جو ہے تھوڑا سا میرا انٹرسٹ اس وجہ سے ڈیولپ ہوا تھا اس سائڈ پہ کہ میرے والد صاحب ایک بزنس مین تھے، ٹھیک ہے، اور میں اکثر اپنی شاپ پہ جاتا تھا، والد صاحب کے دیکھتا تھا کہ کیسے وہ بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے تھوڑا سا اس سے جو ہے نا انٹرسٹنگ لگا۔ اچھا، پھر یہ جو ہے ایک ایسی بات تھی جو میرے ذہن میں آئی کہ کوئی بھی سبجیکٹ میں نے لینا ہے، چاہے کتنا بھی وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہر ایک کی امپورٹنس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ اس لیے تھوڑا سا اچھا لگا کہ بھی یہ بزنس سے متعلق ہے اور میرے والد صاحب یہ کام کرتے ہیں، تو میں سمجھتا تھا کہ بھی میں بھی جو ہوں نا اسے سیکھ کے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ ٹریڈیشنل باتیں کرتے تھے، تھوڑی سی اگر ماڈرن لیول پہ بات تو وہ کریں اکنامکس آ جائے، یعنی کہ ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ آپ کی فادر کی شاپ اور ان کا بزنس، اور پھر جب میں نے اس کو دیکھا کہ بھی اس کا تو مارکیٹ میں بڑی مانگ ہے اور یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بڑی زیادہ ہیں، اور اکنامکس پڑھنے والے جو بھی اسٹوڈنٹ ہوگا اس کی جو تھنکنگ ہے وہ بڑی ریگرس ہو جائے گی، وہ بڑا انالیٹیکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی ریزننگ کے ساتھ جو ہے نا آگے بات کرے گا، اس طریقے کا جو ہے اس کا رویہ بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیٹیٹر وہ تھوڑا سا شارپ نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، جب کبھی بھی وہ رائٹنگ کرے گا یا انٹرویو میں اپیئر ہوگا تو ظاہر ہے اس کی پرفارمنس تھوڑی سی زیادہ بہتر ہوگی انہینسڈ ٹو ہوگی۔ ادر پیپل۔ ٹھیک ہے سر، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو اکنامکس پڑھ رہے ہیں یا جن کا فیوچر میں پلان ہے اکنامکس آپٹ کرنے کا، ان کو ایک میسج دیں اور ان کو بتائیں کہ امپورٹنس کیا ہے۔ میرے خیال میں اکنامکس جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کی زندگی کے ساتھ چلتا ہے، اور اس میں جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں میرا خیال ہے کہ کسی اور سبجیکٹ میں اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ہر ایک سبجیکٹ جو ہے نا، چاہے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں یا پائلٹ بنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے ساتھ جو ہے اکنامکس اٹیچ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامکس کی اپرچونیٹیز جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ ود دی پیسیج آف ٹائم اس کی امپورٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کمی بالکل نہیں ہوئی۔ کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جو ان کی امپورٹنس کم ہوئی ہے موجودہ دور میں، جو پچھلے سالوں میں بہت بہتر تھے، لیکن اکنامکس جو ہے یہ اسی طرح سے جو ہے امپورٹنٹ ہے، اور اس کی امپورٹنس ود دی پیسیج آف ٹائم بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب جب اویئرنیس کا دور آ گیا ہے تو آپ کو ریشنل ڈیسیژن کرنا چاہیے، اور ریشنل ڈیسیژن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے سبجیکٹ لینے چاہیے جو آپ کو جاب اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کی تھنکنگ کو بیٹر کرے اور آپ کی لائف کو بہتر کرنے کی طرف آئے۔ تو میرا یہ پیغام ہے تمام اسٹوڈنٹ کو کہ آپ ٹھیک ہے دوسرے سبجیکٹ کو بھی دیکھیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اکنامکس جو ہے بڑا دلچسپ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور اگر اسے ود دی پیسیج آف ٹائم آپ دیکھتے ہیں، جب تک آپ نے 3-4 سال میں ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، بی ایس میں فرض کریں آپ داخلہ لیتے ہیں، تو 4 سال میں اس کی امپورٹنس میں اضافہ ہونا ہے، کمی نہیں ہونی۔ اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو ویل پیڈ سبجیکٹ ہے، اور اسٹوڈنٹ کی جو ہے بڑی آرام سے جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جاب اپرچونیٹیز بڑی اویلیبل ہیں ان کو، اور وہ لیبر فورس میں ایک اچھا رول بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمارا ایک رول ہے، اور ہمیں جو ہے اس حساب سے جو ہے اپنے آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دنیا میں مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ریشنل ڈیسیژن اگر ہم کرتے ہیں تو یہ جو ہے میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے خدا تعالیٰ کی جو ہے شکر بجا لانے والی بات ہے۔ تو ہمیں جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپرچونیٹیز دی ہیں ان کو اویل کرنا چاہیے، اور بہتر سے بہتر سبجیکٹ کی طرف دیں۔ اور اکنامکس جو ہے ایک سبجیکٹ ہے اس سینس میں کہ یہ آپ کی لائف کو جو ہے کمفرٹیبل بھی بنائے گا، پروڈکٹیو بھی بنائے گا، اور آپ کے ملک کی بھی آسان طریقے سے خدمت ہو سکے گی۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں اکنامکس کے بارے میں بریف کیا اور ہمیں بتایا اکنامکس کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سو دس از آل فار ٹوڈے۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے چہرے کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔